ریہیبلیٹیشن سینٹر جو منشیات انسداد منشیات کا سینٹر ہم کہا جاتا ہے، یہ پنجاب لیول کا واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ پورے پنجاب کو کیا پورے پاکستان کے کلائنٹس کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو ہم پہلے تو انیشیل ان کی جو ہے ویریفیکیشن کی جاتی ہے، ان کی تھوڑی سی ڈیموگرافک بیک گراؤنڈ لیا جاتا ہے کہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے، کیا انہوں نے ایڈکشن کی ہسٹری ہے۔ اس کے بعد ان کو کچھ ٹیسٹ نیسیسری ٹیسٹ جو ہیں وہ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں۔ جب وہ ٹیسٹ کروا کے آ جاتے ہیں اور سارے ان کی ڈاکومنٹیشن پوری ہو جاتی ہے تو ہمارے جو ادارے میں وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ان کو 2 ٹائپ آف ریہیبلیٹیشن دی جاتی ہے، جس میں پرائمری ریہیبلیٹیشن ہے اور سیکنڈری ریہیبلیٹیشن۔ پرائمری ریہیبلیٹیشن میں ہم ان کو ڈیٹاکسیفیکیشن کا پیریڈ ہوتا ہے، جس میں ان کی میڈیکیشن کی جاتی ہے انیشیل، اور ساتھ میں ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ یہ 15 ڈیز پہ جو ہے کنسسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈری ریہیبلیٹیشن ہے، جس میں ہم ان کو جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ ان کی جاتی ہے۔ ان کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھایا جاتا ہے، جو ہمارے پاس الیکٹریشین کا، ٹیلرنگ کا اور ڈرائیونگ کا اسکل ہے، اس کے بارے میں ان کو جو ہے ان کی انٹرسٹ بیس جو ہے ہم انرولمنٹ کرتے ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ جو ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس کا میجر کمپوننٹ ہے ریہیبلیٹیشن کا۔ اگر ہم ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ریویمپنگ آف ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر 2024 میں ہماری جو کنسٹرکشن ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور ہم نے یہ سروسز کا آغاز کیا ہے۔ اس میں ہم ڈفرینٹ ٹریڈس جو ہمارے پاس کلائنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ٹریڈس میں 3 منتھ کے کورسز آفر کر رہے ہیں، جس میں ہم ان کی جب اسکریننگ کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم آف ایڈمیشن ہم ان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، یا آلریڈی جس وہ کام کر چکے ہوتے ہیں ان کے اسکل کو مزید انہانس کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ پروگرامس ہم کر رہے ہیں۔ جو ہماری پہلے مصروفیات تھی نشے سے پہلے، نشے نے تو ایک بار نا ہمیں گھر والوں کے خلاف کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ ہم ہائپر ہوتے تھے، پیسے مانگتے تھے، تو اب وہ چیزوں کی طرف ہمارا مائنڈ نہیں جاتا۔ اب ہم نے باہر جا کے جو ہماری مصروفیات تھیں، جو پڑھتا تھا وہ اپنی اسٹڈی میں جائے گا، جو کھیلتے تھے، جو کام کرتے تھے وہ اپنے کاموں میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے دنیا میں آگے بڑھیں گے۔ ہر سہولیات ہیں جو ایک مریض کو چاہیے ادھر، یعنی کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے ادھر اور کلاسیں بھی لگتی بچوں کے لیے۔ میں تو خیر بڑا ہوں تو کھانا پینا بھی بہتر ہے جو ایک مریض کو چاہیے۔ بس میری گیدرنگ تھی، ڈرائیونگ تھا، میں آئس کا کرتا تھا 4 مہینے۔ مائنڈ ہمارا انہوں نے چینج کیا، ادھر دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دنیاوی بتایا جاتا ہے کہ زندگی کے طریقہ کر کے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں ہم، پھر لیکچر ہوتے ہیں، میم لیکچر دیتی ہے، آپا جی آتی ہیں وہ بھی دین کا بتاتی ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں باجماعت، اور نماز ہم اپنی اپنی پڑھتے ہیں۔ اوپر ہر چیز مؤثر ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم دی جاتی ہیں، اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تقریباً ہر سہولیات ہے ہماری جو ایک مریض کو چاہیے۔ بس توبہ کر لیجیے ادھر سے، بس اب جا کے اپنے بچوں کا سوچنا ہے جی۔ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کا ہم ایڈمیشن کرتے ہیں، اس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ لے کے دیتے ہیں، ان کی اسکریننگ ہوتی ہے۔ ٹیسٹ کے بعد پھر ان کے جو والدین ان کو لے کے آتے ہیں، جو پیشنٹ ولنگ ہوتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ رکھتے ہیں، باقاعدہ ان کا پورا گھرانہ وغیرہ چیک وغیرہ کر کے جو بھی پروسیس ہے ہمارا SOPs ہیں اس کے مطابق ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ ایڈمیشن دینے کے بعد یہاں ان کا کھانا پینا رہائش سب فری ہے، یعنی کہ حکومت پنجاب محکمہ سوشل ویلفیئر کا یہ ادارہ ہے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر، اور پنجاب میں ایک ہی ادارہ ہے۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو ماہر نفسیات اس وقت کردار ادا کر رہی ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اکراس دا پنجاب ہمیں یہاں پہ آ رہے ہیں داخلے کے لیے، تو ان کی نہ صرف نفسیاتی رہنمائی کرنا بلکہ ان کے خاندان کی بھی کونسلنگ کرنا، اور جو نفسیاتی مشاورت ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بھی خاندان کے لوگ ہیں وہ 80% رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور ان کی بھی زندگی کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو بچے رہ رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ہر اس نشے کے عادی فرد کو مالیاتی معاونت، یعنی ان کو معاشرتی طور پہ انڈیپینڈنٹ کرنا، اسکل سکھانا ہے، تاکہ اس کا جو ایک لمبے عرصے کا بحالی کا دورانیہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہاں یوزفل ہو اور وہ اسکلفل ہو سکے۔